اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، شہر بصرہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو بڑا ہی زاہد و عابد بندہ تھا۔ اس کا نام شیخ اسماعیل رحمت اللہ تھا۔ وہ اپنے اہل و عیال سمیت اس شہر میں رہا کرتا تھا اور ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے سوال تک نہ کیا۔ اور شیخ اسماعیل رحمت اللہ کی 3 بیٹیاں تھیں، جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ پیدا ہوئی۔ اور شیخ اسماعیل رحمت اللہ کی بے زر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہ تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لے۔ تو دوستو، شیخ اسماعیل رحمت اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رحمت اللہ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل پڑے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اور پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس پڑوسی نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل رحمت اللہ پڑوسی کے دروازے دیر تک کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی جام تک سنائی نہیں دی تو آپ رحمت اللہ وہاں سے چل پڑے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ کی والدہ نے اپنے شوہر کو خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا کہ کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ تو شیخ اسماعیل رحمت اللہ نے جواب دیا کہ کہاں کی مدد، اس پڑوسی نے تو دروازہ تک ہی نہیں کھولا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ کی والدہ نے اس طرح سے کہا کہ جیسے انہیں شوہر پر یقین ہی نہیں آیا۔ تو شیخ اسماعیل رحمت اللہ نے جواب دیا کہ آپ کو کیوں حیرت ہے کہ جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے اور شیخ اسماعیل رحمت اللہ بہت دیر تک اپنے کمرے میں لیٹ کر کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ رحمت اللہ کو پڑوسی کے دروازے کے جانے پر بہت دکھ ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس بات پر زیادہ دکھ تھا کہ آپ رحمت اللہ اس پڑوسی کے دروازے پر گئے اور اس نے دروازہ نہیں کھولا، اور یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی۔ اور پھر اسی عالم میں آپ رحمت اللہ کو نیند آ گئی تو شیخ اسماعیل رحمت اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اسماعیل، اپنی بے زر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی، اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھے لازم ہے کہ حاکم بصرہ کے پاس جا کہ اس سے کہہ دے کہ وہ ہر رات مجھ پر 100 بار اور شب جمعہ پر 400 بار درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعرات کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود تک نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس کفارے کے قاصد پر اسے 400 دینار پیش کرے۔ جب آپ رحمت اللہ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمت اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بڑے ہی خوش تھے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی آپ رحمت اللہ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر لکھا اور حاکم بصرہ کے دربار کو دے دیا۔ حاکم بصرہ، جس کا روایات میں نام عیسیٰ زروان آتا ہے، وہ بڑا ہی نیک شخص تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ رحمت اللہ کا خط پڑھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ تو دربار پر مخاطب ہو کر بولا کہ وہ معزز و محترم شخص کہاں ہیں کہ جس نے تم کو یہ خط دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ حاکم بصرہ کے دربار کے دروازے پر کھڑا ہے۔ تو حاکم بصرہ تیز قدموں کے ساتھ دروازے پر پہنچا اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو شیخ اسماعیل رحمت اللہ آگے کھڑے تھے، تو وہ فوراً ہی آپ کے گلے لگ گیا اور آپ رحمت اللہ کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا، میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے شیخ رحمت اللہ کو 400 دینار دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے فقراء میں تقسیم کیے۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھی، اس لیے آپ رحمت اللہ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ کی سال پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اکثر محرکین سن 97 کی ہجری پر متفق ہیں۔
ابھی وہ 5-4 سال ہی کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور یہ کسی تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد ان چاروں بہنوں کی تربیت کس طرح سے ہوئی۔ بس خیال کیا جا سکتا ہے کہ کسی عزیز رشتہ دار یا چاہنے والوں نے ان کی تربیت، ان کا خیال کیا۔ اور جب آپ رابعہ بصری رحمت اللہ کی عمر 8 سے 9 سال تھی تو ایک واقعہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا، اور اس سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنا آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اور اسی سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ کو پکڑ کر بصرہ کے ایک شخص کو بیچ دیا، اور پھر آپ رحمت اللہ 4 سے 5 سال ایک کنیز کی حیثیت سے وہاں رہی، مگر باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ تو دوستو، یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔